بہت سے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہماری خوشی سے یا ہماری کامیابی سے بہت زیادہ جیلس اور حسد محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ہم سے بہت زیادہ متکبر بھی رہتے ہیں اور بہت یعنی کہ متنفر بھی رہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ہم سے، یا پھر ہم سے بہت زیادہ جیلسی کی وجہ سے وہ ہم سے کتراتے ہیں یا پھر ہمارے اوپر ٹونٹس مارتے ہیں یا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے بارے میں، یعنی کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ آپ ایک سے ٹاکسک جو ریلیشنز ہیں نا ان سے بچ سکیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو ہاؤ ٹو ڈیل ود ہائپوکریٹ اینڈ ٹاکسک ریلیٹیوز، یعنی کہ دوگلے اور کچھ ایسے رشتہ داروں سے ڈیل کیسے کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بد نیتی شو کرتے ہیں۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از حسد اینڈ جیلسی، یعنی کہ بہت سے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو خود تو کوئی کام کر نہیں پاتے، لیکن اگر آپ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ اپنی کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی آپ میں صلاحیت ہے جو یا پھر کمیونیکیشن سکلز آپ کی اچھی ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اور وہ آپ لوگوں سے حسد اور جیلسی میں آ جاتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ نالج ہے یا آپ نے یوٹیوب چینل بنایا، آپ اس پہ کامیاب ہو گئی ہیں، تو اس سے جیلس اور حسد کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جیلسی کرواتے ہیں اور آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے؟ نمبر 2 پوائنٹ از ڈبل فیسڈ پیپل۔ ڈبل فیسڈ پیپل یعنی کہ دوگلے لوگ جو کہ آپ کے منہ پہ اور ہوں گے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے۔ آپ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ منافق لوگوں کو ہمیشہ آپ لوگوں نے پہچاننا ہے اور ان سے زیادہ فاصلہ بنا کے رکھنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے لوگ خود تو برباد ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی بھی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ از اسپیک لائز آل ٹائم، یعنی کہ جو ایسے لوگ جو کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر وقت کسی بھی بات پہ، کسی بھی چھوٹی موٹی یا بہت بڑی بات پہ جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں اس بات سے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول کے اپنی زندگی کو کس طرح عذاب میں یا کتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر کسی کو نہ اعتبار رہتا ہے نہ ٹرسٹ رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آسانی سے جھوٹ بول لیتا ہے، اس کے اوپر تو یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ از پٹ یو ڈاؤن۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کو دکھاوا کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کبھی آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتے ہیں یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا کر بھی سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے بارے میں ایسی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کسی اور سے پتہ چلی ہے۔ نمبر 5 کینہ، یعنی کہ جو لوگ دوسروں سے کینہ رکھتے ہیں یعنی کہ نفرت کرتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، دوسروں کو آپ کے بارے میں غلط باتیں بتانا یا پھر آپ لوگوں کی برائیاں کرنا، چہمگوئیاں کرنا یا پھر آپ لوگوں کے بارے میں چغلی کرنا، غیبت کرنا، جو کچھ بھی ہے نا وہ سب آپ لوگوں کے بارے میں وہ دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، جبکہ آپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک اور ہائپوکریٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از شوز پریئرز، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی عبادتیں بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نمازیں بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر جو بھی کام نیک کام اگر وہ کرتے ہیں نا تو وہ سب کو دکھا کے کرتے ہیں کہ جی آج ہم نے نماز پڑھی، آج ہم نے عمرہ کیا، آج ہم نے کچھ نفل ادا کیے یا کچھ بھی، یعنی کہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور سب کچھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، جبکہ وہ سب سے ایک دکھاوا ہوتا ہے، ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ از نیگلیکٹ دیئر سنس، یعنی کہ اپنے گناہوں کو ایسے لوگ اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے اللہ سے معافی مانگے، اپنے اللہ کے حضور گر گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے تو ہمیں معاف کر دے، آمین۔ لیکن وہ اس کی بجائے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مزید گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 8 پوائنٹ از تھنک سیلف ایڈوانٹیج، وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف اپنے لیے سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں یا پھر اپنے ہی فائدے کے بارے میں یا اپنے ہی کسی بھی ایڈوانٹیج کے بارے میں سوچیں، تو ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے بالکل دور ہو جانا ہے، اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھی کہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے کس طرح سے بچنا ہے۔
اس کے بعد جی نمبر 9 پوائنٹ ہے دے کریٹ مس انڈرسٹینڈنگس. ایسے لوگ ہمیشہ جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جو رشتوں میں دراڑیں لاتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے خلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان کو دوسرے کے خلاف کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی کو مل جل کر بیٹھنے نہیں دیتے، اور ہمیشہ ایک کی بات دوسرے کی بات تیسرے سے، چگلی، غیبت، سب کچھ ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایسے آسانی سے یہ ساری حرکتیں، ساری باتیں کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 10 پوائنٹ از ایڈوائس ادرس. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چیز نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، لیکن خود گناہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کا پلندہ بن کے پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بات کے اوپر خود عمل نہیں کیا اور دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس طرح کے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے. نمبر 11 پوائنٹ از شوگر کوٹڈ پیپل کریٹ پرابلمس. یعنی کہ جو چینی سے گھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جنہوں نے اپنے الفاظ کے اوپر شوگر کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ چینی کی مدد سے الفاظ کو میٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو نقصان کرواتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے نفرتیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم ان کا خلوص دیکھ لیں یا پھر ہم ان کے لیے کچھ اچھا سوچ لیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کہاں پہ ہے، یا پھر ان کو ایسی بات یا ایسا عمل کرنے سے کون سا فائدہ ہوگا. نمبر 12 پوائنٹ از امانت میں خیانت. کوئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. جو ہپوکریٹ اور ٹاکسک ریلیٹیوز ہوں گے نا، وہ ہمیشہ امانت میں خیانت کریں گے. وہ کبھی بھی آپ کی کسی بات کو، کسی سیکرٹ کو اور سیکرٹ نہیں رکھیں گے. وہ آگے ضرور پھیلا دیں گے. آپ کی کوئی بھی چیز آپ نے ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی خیانت کر دیں گے. اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ جو ہے وہ چرا لیں گے، یا پھر آپ کی نے کوئی بات کی ہے، کوئی رازداری کی بات ہے جو آپ نے کہا تھا کسی سے شیئر نہیں کرنی، وہ کسی سے شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا، اگر آپ کو کسی بھی اپنے ریلیٹیوز میں نظر آ رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیسے ان سے بچنا ہے. اب میں وہ پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم، یعنی کہ ان کے ساتھ کیسے آپ لوگوں نے آگے چلنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ از کیپ اے ڈسٹینس. یعنی کہ آپ لوگوں نے ان سے فاصلہ رکھنا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کم سے کم بات چیت کریں، کم سے کم ان کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن ہو، تاکہ آپ کو ان سے نقصان بھی کم سے کم تر ہو. نمبر 2 پوائنٹ از ڈونٹ آرگیو ود دیم. ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کبھی بھی الجھنا نہیں ہے. کبھی بھی ان کے ساتھ آپ لوگوں نے یعنی کہ بحث نہیں کرنی کسی بھی بات پہ، یا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم ایسے کیوں ہو، ویسی ہو. جو بس خاموشی سے آپ لوگوں نے ان کی ساری یہ حرکتیں نوٹ کر کے، ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے نا، تو آپ نے ان کو بالکل کٹ آف ہو جانا ہے ان سے. نمبر 3 پوائنٹ از فارگیو دیم اینڈ بی کام. آپ لوگوں کے ساتھ اگر وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ برا کیا ہے، یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو فارگیو کر دینا ہے، یعنی کہ ان کو معاف کر دینا ہے. فار دا سیک آف اللہ کے لیے آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے انصاف کرتا ہے. اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے. نیکسٹ نمبر 3 پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ود دیم. ان کے ساتھ اپنا ٹائم آپ لوگوں نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، کوئی ایسی سکلز سیکھیں جو کہ آپ کے لیے فائدے مند ہوں، آپ کو کچھ اچھا بینیفٹ دیں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، جس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ یہ چیز آج کل ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے. وہ آپ ڈیجیٹل سکلز سیکھیں، ان کے اوپر کام کریں اور ان کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیں. یا پھر آپ لوگ کوئی ایسا کام کریں جو کہ آپ کے فری ٹائم میں آپ کے لیے یعنی کہ ایک موٹیویشن ہو. یعنی کہ آپ کچھ ایسا کام کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو، یا پھر آپ کے لیے وہ کام باعث فخر بھی ہو. سب سے بہتر کام ہے گھر میں رہتے ہوئے آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیں اور اس کے اوپر آپ لوگ ٹپس وغیرہ دینی سٹارٹ کر دیں، یا پھر اپنے گھر کی روٹین دکھانا سٹارٹ کر دیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں سے کافی زیادہ اچھا، یعنی کہ ایک آپ کو نیا سیکھنے کا تجربہ بھی ہوگا. بہت سی نئی چیزیں آپ لوگ سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سکھانے کا موقع ملے گا، اور آپ کے لیے بھی یہ ثواب بھی ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. آپ یہ کام ایک دفعہ شروع تو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور یہ کافی انٹرسٹنگ کام ہے اور آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. نمبر 6 پوائنٹ از سیٹ یور باؤنڈریز. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ریلیٹیوز ایسا کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ان کو اپنی باؤنڈریز بتا دینی ہے. آپ لوگوں نے ان کو بتا دینا ہے کہ جی آپ کی برداشت کی یا آپ کی کسی بھی چیز کو سننے کی، یعنی کہ اگر آپ کو وہ باتیں سناتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان سب چیزوں کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. آپ لوگ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یا پھر آپ لوگ اس سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یا مجھے نیچا دکھانے میں یا پھر انسلٹ کرنے میں آپ لوگ صرف اس حد تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گی۔ اور اگر میری ان ساری باتوں میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہو تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ میں اس سے کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گی، اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت اچھی اچھی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، آپ چینل کے اوپر دیکھ سکتی ہیں۔ اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ مزید زندگی کے مسائل کے بارے میں کچھ سلوشن چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے اندر دیکھیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ضرور موجود ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔